مستحب کی تعریف کیا پڑھی تھی آپ نے؟ کرنے میں ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 قبلہ رخ ہو کر دیکھیں آپ کیسے اس کو نکالا۔ ہمارے غسل خانے دیکھیں بیسن لگے ہوتے ہیں، یا دیکھیں وضو خانے ہماری مسجد میں دونوں مثال کے طور پر قبلہ رخ نہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے سنتوں میں جائیں گے تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تو جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ بھائی جو جگہ ایسی ہو نا اس کو ایسی جگہ ڈالو وضو خانے کو کہ جگہ بھی بچ جائے اور وضو خانہ بھی مطلب بن جائے۔ ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اب کبھی مستحبات کے پیچھے اتنا بھی نہ لگے کہ آپ خواہ اپنا وہ کلابی تقویٰ دکھائیں۔ اس کو کلابی تقویٰ کہتے ہیں۔ کلابی تقویٰ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کلابی تقویٰ کا مطلب کہتے ہیں نا کہ کتا جب پیشاب کرتے تو ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے، کہتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کیوں، کہتے ہیں چینٹے لگنے کا خطرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال مشہور ہو گئی۔ تو بسا اوقات ہمارے عوام ہوتے ہیں نا یہ مستحبات میں اتنے الجھ جاتے ہیں، اتنے اللہ نے ایک سہولت کا راستہ دیا ہے، ہم اتنے الجھ جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ فرائض کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا مستحبات کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ایک سہولت ہے، قبلہ رخ ہو کر۔ اب ہمارے گھروں میں بیسن بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں جو غسل خانے بنے ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے قبلہ رخ تو نہیں ہوتا، غسل آدمی کرتا ہے بیت الخلاء ہے وہ تو قبلہ رخ نہیں بنا سکتے نا، وہ تو باقاعدہ احادیث میں جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ اب ظاہر بات ہے وضو آدمی کرے گا رخ اس طرف ہوگا۔ ہمارے دیکھیں وضو خانے تقریباً عام مسجدوں میں آپ دیکھیں وضو خانے کیسے بنے ہوں گے۔ ہاں آپ بہت کھلے میدان میں ہیں، سفر میں ہے یا کھلے میدان میں یا گھر میں ہے، بالکل آزاد خود مختار ہے، لوٹے سے وضو کر رہے، اب آپ مستحب پر بھی عمل کریں۔ جب کر رہے لوٹا لے کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو دیکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو۔ نمبر 2 مل کر دھونا، اعضاء کو ملنا۔ لیکن اس میں بھی تھوڑا سا دیکھیں، اعضاء کو ملنا، کبھی کبھی سردی ہوتی ہے نا بہت خشک، اعضاء بڑے خشک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سنت میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پانی ڈالا اور پانی پہنچ گیا اچھی طرح تو ہو گیا، لیکن اعضاء کو ملنا تاکہ پانی اچھی طریقے سے نیچے بیٹھ جائے، یہ کیا ہے؟ مستحب، اطمینان ہو جائے۔ نمبر 3 داہنی طرف سے شروع کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک معمول تھا، داہنی طرف سے۔ اب یہ اس لیے مستحبات میں ڈالا کہ بسا اوقات ان پر جو ہے بعض چیزوں میں بسا اوقات عمل نہیں ہو سکتا۔ آسانی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں 2 قسم کی ہیں، ایک عادت کے طور پر ہے آپ کی، ایک جیسے مستقل ویسے عادت تھی آپ کی، اور ایک کام آپ نے باقاعدہ ایک ارادے سے اور ایک قصد سے آپ نے کیا۔ سمجھ رہے ہیں فرق ہے دونوں میں؟ ایک آپ کی عادت ہی مبارکہ ہے، کرتے آئے ہیں اس کام کو، اور ایک یہ ہے کہ مستقل باقاعدہ اس میں آپ نے ایک رائے قائم کی، باقاعدہ ایک ترتیب دیا اس کو، ایک ذہن سے ایک کام کیا وہ۔ تو دائیں طرف سے کوئی بھی کام شروع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، پسند کرتے تھے تیامن کو۔ تو ہم اس پہ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، مسلمانوں کو تو بڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر عمل میں دائیں طرف سے شروع کرنا، صرف نماز میں نہیں، وضو میں نہیں، ہر عمل کے اندر دائیں طرف سے شروع کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 4 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا، جیسے مثال کے طور پر لوٹے میں تھوڑا سا پانی بچ گیا تو اس کو ایک ہاتھ میں ڈال کر کے اس کو یوں پی لیتے تھے کھڑے ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ہو جائے تو آپ کر لیں۔ اس کے نلکے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے وضو کر لیا نل کے سامنے اور ایک ہاتھ میں پانی لے کھڑے ہو گئے اس کو کہ بھائی مستحب پر عمل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس پہ عمل۔ نمبر 5 دوسرے سے مدد نہ لینا، دوسرے سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے، جو انسان جو ہے نا وضو خود کرے اچھی طرح۔ نمبر 6 ہے گردن کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے گردن کا مسح۔ یہ دیکھیں گردن کا مسح کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه
وقی الغل یوم القیامہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ، جس نے وضو کیا، ومسح بیدیہ علی عنقہ، اور مسح کیا اسی ہاتھ سے، یعنی یہ کہ مستقل پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، وہی جو گیلے ہاتھ ہے نا پہلے سے چل رہا ہے اس سے گردن پر. گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، اس کو بدعت میں لکھا ہے. یہ گردن پیچھے ہے نا، گردن کا مسح کرنا یہ مستحب میں آتا ہے. فرمایا کہ جو گردن کا مسح کرے گا وقی الغل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو توق سے جو ہے وہ بچائیں گے، توق نہیں ڈالا جائے گا اس کو. اسی طریقے سے عن مجاہد عن ابن عمر، امام مجاہد بہت بڑے انسان، ابن عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم تھے، تابعی ہیں بہت بڑے. فرماتے انہ کان اذا مسح رأسہ مسح قفاہ مع رأسہ، تو ہمیشہ ابن عمر، حضرت ابن عمر کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اتنے متبع سنت ہونے میں مشہور تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی وہ مکہ گئے ہیں اور راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہیں، کہیں آرام کیے، کہیں کوئی کام کیا، وہ جگہ یاد کی تھی، وہاں پر وہ کام ویسے ضرورت نہیں پڑتی تھی، ویسے جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. یعنی اتنا اتباع سنت میں ایسے یعنی عمل پیرا تھے، اس کا اتنا خیال رکھتے تھے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے مسح کیا، یہ کئی روایتیں ہیں اس بارے میں کہ مسح جو ہے گردن کا مسح یہ کیا ہے، مستحب ہے.